وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے پیغمبر، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں رہو، اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے، بلند و برتر ہے۔ آمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم صفحہ 19 سے پڑھیں گے ایمان کا انسانی زندگی پر اثر۔ ایمان کسی تقلیدی عقیدہ کا نام نہیں، یعنی کسی روایتی عقیدے کا نام نہیں، ایمان ایک زندہ شعور کا نام ہے۔ آدمی جب اللہ کو اس کی تمام صفات کمال کے ساتھ مانے اور اس کی تمام باتوں، وحی، آخرت، ملائکہ وغیرہ پر کامل یقین کر کے ان کی تصدیق کر دے اور اللہ کے فیصلوں پر پوری طرح راضی اور مطمئن ہو جائے تو یہی ایمان ہے۔ ان ایمانیات کو ماننے کی ایک صورت یہ ہے کہ ان کو تقلید آبا کے طور پر مانا جائے، مگر اس قسم کا تقلیدی ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں۔ اس کی مثال کسی کے ہاتھ میں چھنگلیا کسی ہے، چھٹی انگلی۔ چھنگلیا بظاہر انگلی کی مانند ہوتی ہے، وہ ہاتھ کے ایک طرف بیکار لٹکی رہتی ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ حقیقی ایمان ایک شعوری سفر کا نام ہے کہ آدمی نہ دکھائی دینے والے خدا کو دیکھ لے، وہ غیب میں چھپی ہوئی حقیقت کا مشاہدہ کر لے۔ اس اعتبار سے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ایمان ایک ڈسکوری ہے۔ جو چیز زندگی میں بطور ڈسکوری کے داخل ہو، اس کا داخل ہونا ایک انقلاب ہوتا ہے۔ وہ پرسکون زمین میں زلزلے کی طرح یا ٹھہرے ہوئے پانی میں طوفان کی طرح ہوتا ہے۔ ایسا ایمان آدمی کی سوچ کو بدل دیتا ہے، اس کے مزاج کو بدل دیتا ہے، وہ اس کی سرگرمیوں کے رخ کو پھیر کر دوسری طرف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آدمی کے اندر ایک نئی شخصیت ابھرتی ہے، اس کے اندر سے ایک نیا انسان ظہور کرتا ہے، اپنے قول اور عمل دونوں کے اعتبار سے وہ ایک نیا انسان بن جاتا ہے۔ اس کی وضاحت قرآن مجید میں بیان کردہ کچھ مثالوں سے ہوتی ہے۔ ایمان نیا انسان بناتا ہے۔ ایک مثال موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے جادوگروں کی ہے۔ جادوگروں کا یہ حال اظہار حقیقت سے پہلے تھا۔ اس کے بعد جب کھلے میدان میں موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کے بعد جادوگروں نے دیکھا کہ ان کے سانپوں کو موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے نگل لیا ہے تو جادوگروں پر کھل گیا کہ اتنا بڑا واقعہ خدا کے پیغمبر ہی کے ذریعے ظاہر ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جادوگر اسی وقت خدا کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ وہ بول اٹھے کہ آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ یہ فرعون کے لیے ذاتی شکست تھی۔ اس نے بگڑ کر کہا کہ میں تم کو سخت ترین سزا دوں گا، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹواؤں گا اور پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ جادوگروں نے یہ سن کر کہا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو کچھ تجھے کرنا ہے کر ڈال، تو جو کچھ کر سکتا ہے موجودہ دنیا کی زندگی ہی میں کر سکتا ہے۔ اس مثال میں صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے بعد آدمی کے اندر سے ایک نیا انسان ظہور کرتا ہے، یعنی ایمرج کرتا ہے۔ وہی جادوگر جو چند لمحہ پہلے بادشاہ کی عظمت سے دبے ہوئے تھے اور اس کی خوشامد کر رہے تھے، ایمانی انقلاب کے بعد وہ فرعون کی سخت ترین سزا کی دھمکی سن کر بھی متاثر نہیں ہوئے۔ شکل و صورت سے اگرچہ وہ پہلے ہی جیسے دکھائی دیتے تھے، مگر اب ان کے اندر ایک نیا انسان پیدا ہو چکا تھا، ایک ایسا انسان جو صرف خدا سے ڈرتا تھا، ایسا انسان جس کی نظر میں آخرت کے سوا ہر چیز بے وقت ہو چکی تھی۔ ایمان معرفت ہے۔ قرآن میں ایمان کو معرفت کہا گیا ہے، مما عرفوا من الحق، سورۃ المائدہ 83۔ اسی طرح حدیث میں ایمان کو علم کہا گیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ جس شخص نے جان لیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا،
من علم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. معرفت اور علم کسی چیز کو شعوری طور پر پانے کا نام ہے. جب آدمی کسی چیز کو شعوری طور پر پائے وہ چیز آدمی کے پورے وجود میں سما جاتی ہے. اس قسم کے ایمان کا ایک واقعہ قرآن مجید میں 7ویں پارے کے نجران کے علاقے سے 10 عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینہ آیا. آپ نے ان کو قرآن کے کچھ حصے سنائے جس کو سن کر ان پر یہ منکشف ہوا کہ قرآن خدا کی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اس انکشاف حقیقت کے بعد ان کا جو حال ہوا وہ قرآن میں ان لفظوں میں بیان ہوا ہے. اور وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. المائدہ 83. ان لوگوں کو جب ایمان کا شعور ملا تو وہ بے اختیار رو پڑے. آنکھ کے راستے سے آنسوں کا سیلاب اس بات کی تصدیق ہے کہ آدمی نے قربت خداوندی کا تجربہ کیا ہے اور اس کو ایمان کہتے ہیں. ایمان خدا کا خوف پیدا کرتا ہے. مفسر ابن کثیر نے ایمان کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے الخشیۃ خلاصۃ الایمان. خدا کا خوف ایمان کا خلاصہ ہے. یہ تفسیر بہت بامعنی ہے. آدمی جس چیز پر ایمان لاتا ہے اسی کے مطابق اس کے اندر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. مثلاً آپ چیونٹی کی موجودگی کا اقرار کریں تو اس وقت آپ کے اندر جو کیفیت پیدا ہوگی وہ اس سے بالکل مختلف ہوگی جبکہ آپ شیر کی موجودگی کا اقرار کر رہے ہوں گے. ایمان اگر زندہ ایمان ہو اور خدا کی ذات پر یقین کے ہم معنی ہو تو ایسا ایمان انسان کو لرزا دیتا ہے, اسے کانپ اٹھتا ہے. خدا کی ہیبت سے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کی آواز پست ہو جاتی ہے. اس کی زندگی ایسی پابند زندگی بن جاتی ہے جیسے خدا اس کے رات اور دن کا نگران ہو. بعض مفسرین نے مومنین کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ وہ غیب پر اس طرح یقین رکھتے ہیں جس طرح مشاہدے پر یقین رکھتے ہیں, جیسے دیکھی ہوئی چیز کو حاضر پر یقین رکھتے ہیں. یؤمنون بالغیب کما یؤمنون بالشہادہ. تفسیر ابن کثیر جلد اول صفحہ 41. گویا قیامت میں خدا کو دیکھ کر لوگوں کا جو حال ہوگا وہ حال مومن کا بغیر دیکھے اسی دنیا میں ہو جاتا ہے. غیر مومن قیامت میں خدا کو دیکھ کر ڈھہ پڑیں گے, مومن اسی آج کی دنیا میں خدا کے سامنے ڈھہ پڑتا ہے, یعنی عاجزی اختیار کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ غیر مومن پر قیامت میں گزرے گا وہ مومن پر اسی دنیا میں گزر جاتا ہے. اسی زلزلہ خیز تجربہ کا نام ایمان ہے. بنیادی طور پر ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایمان جو ہے وہ بندے کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. مثلا جادوگروں کے اندر جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے عمل کی صداقت دیکھی تو ان کے اندر تبدیلی آ گئی اور وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے عمل سے توبہ کر لی. اور نجران کا وفد اور گڈ ایگزامپل انصار جو باہم پہلے لڑتے رہتے تھے آپس میں, اوس اور خزرج کی جو لڑائیاں ہیں وہ مشہور ہیں, لیکن ایمان کے بعد ان کے اندر ایثار اور محبت کے جذبات پیدا ہو گئے. نجاشی نے جب سنا تھا تو پھیل دوسی, یعنی جتنے بھی صحابہ کے بارے میں آپ پڑھیں تو ایک زندہ جیتی جاگتی مثال ہیں وہ سب, کہ کس طرح ایمان لانے کے بعد ان کی زندگیاں تبدیل ہوئی اور کس طرح انہوں نے دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا. کیونکہ صرف اپنی زندگی نہیں تبدیل ہوتی, یہ یاد رکھیے. یعنی ایک مومن جب سچے دل سے ایمان لاتا ہے تو صرف اس کی اپنی زندگی میں انقلاب نہیں آتا بلکہ اس کے آس پاس کا ماحول بھی اس سے لازماً روشن ہوتا ہے. یعنی مومن کے اندر جب سچا ایمان آتا ہے تو وہ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ, وہ کلمہ طیبہ مومن کے اندر اترتا جاتا ہے اور وہ شجرہ طیبہ بن جاتا ہے. تؤتی اکلھا کل حین, پھر اس کی جو بھی صلاحیت ہوتی ہے, چاہے وہ انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, مدرس ہے, وہ گھریلو خاتون ہے, وہ کوئی بھی ہے, پھر لازمی اس کے اندر کیا ہوتا ہے, تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا, وہ دوسروں کے لیے یقینی فائدے کا بن جاتا ہے. جو شخص دوسروں کے فائدے کا نہیں اور جو زندگی میں صرف اپنے لیے جیتا ہے اور بخل اور شح کے ساتھ جیتا ہے, یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ایمان کا ہونا کہاں سے پتا چلے گا؟ انسان کے رویے اور عمل سے پتا چلے گا کہ اس کے جینے کا ڈھنگ کیا ہے, اس کی زندگی کیا ہے, اس کی موت کیسی. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو اگر اس کا ماحول روشن نہیں ہوا, جسے وہ آتا ہے نا کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ
فیہا مصباح. تو مومن کا سینہ ہے نا جس میں ایمان اترتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنها کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. ٹھیک ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ ایمان کا ہونا اور نہ ہونا زندہ اور مردہ کی مثال ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے افمن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا. تو ایمان کا یقینی طور پر انسانی زندگی پر اثر پڑتا ہے، انسان کی پوری شخصیت کو تبدیل کر دیتا ہے. ایمان کے ساتھ اور شعوری ایمان کے ساتھ انسان پہلے جیسا انسان نہیں رہتا. یہ علامت ہے ایمان کی. ایسا ہی ہے جیسے اندھیرے کمرے میں آپ لائٹ آن کر دیں تو اس کمرے کا حال حلیہ نقشہ بدل جائے، اور وہی کمرہ جب اس میں اندھیرا ہوتا ہے تو کفر کیا ہے؟ کفر کو اندھیروں سے تشبیہ دی گئی اور ایمان کو روشنی سے. تو جب روشنی ہوتی ہے تو پورا منظر بدل جاتا ہے. اسی طرح انسان کے دل کے اندر جب ایمان کا چراغ جل اٹھتا ہے تو پوری شخصیت تبدیل ہو کے رہ جاتی اور پھر وہ روشنی باہر بھی پھیلنے لگتی ہے. سورج جب نکلتا ہے تو کس طرح ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے. سورج بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نا. تو آگے ہم پڑھیں گے کہ کس طرح یہ کائنات کی نشانیاں انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں اور کس طرح غور و فکر کا موقع پیدا کرتی ہیں انسان کے لیے. کل صبح میں نے سورج کی روشنی میں تھوڑی دیر کھڑی رہی اور دیکھتی رہی اور روشنی لیتی رہی. اس وقت سورج ابھی نکلا ہی تھا. جب میں مختلف کاموں سے فارغ ہوئی تو پھر میں باہر نکلی اور جا کر میں نے دیکھا کہ اچھا سورج اب کہاں ہے. تو سورج کافی دوسری طرف جا چکا تھا. تو میں سوچنے لگ گئی کہ سورج بھی کتنا اطاعت گزار ہے اور مسلسل کام کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے. اس نے اتنا فاصلہ طے کر لیا. میں نے صبح سے اب تک کیا کیا ہے؟ صبح جب میں نے سورج دیکھا تھا تو میں کہاں کھڑی تھی، اور اب سورج تو وہاں پہنچ گیا. کیا میں بھی وہاں پہنچی ہوں؟ میں نے بھی کچھ کیا؟ اور پھر وہ اللہ کے حکم سے غروب ہو جائے گا اور پھر کل اپنی ڈیوٹی پہ آ جائے گا صبح صبح. تو ہر چیز کے اندر ایک عبرت ہے، ایک نشانی ہے. میں چند ایک چیزیں یاد دہانی کے لیے آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ایمان کس طرح انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. یہ پہلی علامت ہے ایمان کی. انسان کے دل میں ایک مٹھاس آتی ہے اللہ کی محبت کی. ایمان ہونے کی علامت ہے. اگر اللہ رسول کی محبت دل میں محسوس نہ ہو تو سمجھے کہ ایمان سخت کمزور ہے، مردہ ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. یہ ایک کرائیٹیریا ہے. زیادہ محبت ہے تو ایمان زیادہ ہے، اور کم محبت ہے تو کم ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. تو اللہ کی محبت انسان کو نصیب ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان لاتا ہے وہ اللہ کی محبت میں شدید ہو جاتا ہے. پرکھیے اپنے آپ کو. اور اب یہی سوال مختلف لوگوں سے کیجئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی اپنے دل میں محسوس ہوتی. اور ہمارے پاس کوئی پیمانہ تو ہے نہیں کہ ہم تھرمامیٹر لگا کے دیکھ لیں اندر، یا کوئی آلہ ایجاد کریں. کوئی مسلمان ہوتے تو شاید کر بھی لیتے، لیکن مسلمان سائنٹسٹ ہوتے تو محنت کرتے اس اعتبار سے بھی کہ وہ دل کے ساتھ کچھ لگا کے دیکھتے کہ اللہ کی محبت ہو تو لہریں اس طرح ہوتی ہیں، اور نہ ہو جن کے دلوں میں نہیں تو وہ یوں فلیٹ فلیٹ ہوتی ہیں لکیریں، جیسے ECG میں نظر آتا ہے نا. تو اس کو 10 پوائنٹ دیجئے. 10 میں کتنے پوائنٹ آپ اپنے آپ کو دیں گے؟ اور جس سے آپ سوال کریں اس کو بھی پوچھیں کہ اچھا آپ بتائیے کہ آپ اپنے آپ کو کتنے نمبر دیں گے 10 میں سے. کتنی محبت ہے؟ 2 4 6 یا 10 کے 10؟ کیونکہ یہ ایمان کی علامت ہے. پھر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. سن لو جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اچھا غمگین کل قیامت کے دن نہیں ہوں گے، لیکن یحزنون جو ہے یہ کون سا فعل ہے؟ مضارع. تو اس کا ایک اور ترجمہ کیا ہو سکتا ہے؟
وہ غمگین نہیں ہوتے، یعنی غمگین دنیا کے مال و متاع پر اور دنیا کی چیزوں پر وہ غمگین نہیں ہوتے، کیونکہ انہیں اتنی بڑی چیز مل چکی ہوتی ہے اللہ کی محبت کی شکل میں کہ انہیں باقی چیزیں جاتی بھی چھوٹی لگتی. اب مثلاً بعض اوقات لوگ آپ سے بے وفائی کر جاتے ہیں، تو کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ اس کو زندگی کا روگ بنا لیتے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا کیوں، وہ مجھے چھوڑ کیوں گیا. کوئی فوت ہو جاتا ہے، صحابیات کے اندر آپ دیکھیے کہ بیٹا فوت ہو گیا، ایک ماں کے لیے بیٹے کی محبت باقی سارے رشتوں میں سے سب سے بڑی چیز ہے. اور کتنی حیرت کی بات ہے کہ ایک صحابیہ بیٹے کو ڈھانک کے شوہر کو اٹینڈ کر رہی ہیں، کہتی ہیں وہ پہلے سے بہتر حالت میں ہے، ڈیڈ باڈی گھر کے اندر ہے، اور وہ اتنا نارمل کیا نارمل سے بھی اچھا بہیو کر رہی ہیں. یہ کیسے ہوا؟ کیا آج آپ کو ایسی کوئی مثال دکھے گی؟ کیسے ہوا؟ کس چیز نے اتنا بڑا حوصلہ دیا؟ آج بہت سارے ایسے لوگ دیکھنے میں ہیں جو قرآن مجید بھی پڑھ جاتے ہیں، درس بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن چھوٹی موٹی تکلیف پر سارا کچھ چھوڑ کے رونے دھونے کے لیے صرف اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں تو بس اب زندگی کا مقصد صرف رونا دھونا رہ گیا. یہ کیا بات ہوئی؟ پناہ مانگنی چاہیے سب آزمائشوں سے اور ہر طرح کے نقصانات سے. عافیت دے اللہ تعالیٰ سب کو، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا کہ وہ آزمائے گا بھی. تو زندگی میں کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی کو آزمائش آ جاتی ہے. پچھلے دنوں ہماری ایک بہت ہی عزیز طالبہ، ہمارے سیکنڈ بیچ اسلام آباد کی اسٹوڈنٹ، حافظہ قرآن تھی، بہترین تجوید تھی اس کی، بہت ہی اوبیڈینٹ، ہمبل، بہت اچھی اسٹوڈنٹ، ون آف دا بیسٹ اسٹوڈنٹس نیکی تقوی کے لحاظ سے بھی. اس کی شادی اپنی خالہ کے گھر ہوئی. اس فیملی کو میں بچپن سے جانتی ہوں، جب میں نے آنکھ کھولی جب سے میں جانتی ہوں. میرے والد کے بہت قریبی دوست تھے ان کے نانا جو تھے اس بچی کے. وہ جب پچھلے دنوں بھوجا ایئر لائن کا حادثہ ہوا ہے اس میں وہ اپنے 4 بچوں اور ہسبینڈ کے ساتھ تھی. وہ اپنے بھائی کی کسی تقریب پہ آ رہی تھی اسلام آباد، اور آپ کو پتا کہ حادثے میں کوئی بھی نہیں بچا. والدین کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہو سکتا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. بیٹی، داماد، اس کے بچے، اور دوسری طرف بہن، ان کا دوسری بہن کا بیٹا، یعنی 2 بہنوں کو بیک وقت صدمہ، 2 خاندانوں کو، اور پھر ان کے سب بچے ہر چیز سمیت ختم. آپ کو پتا ہے کہ جب لوگ ان کے پاس تعزیت کرنے کے لیے گئے تو ان کا صبر دیکھ کے حیران رہ گئے. نہ کوئی آنسو، نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی رونا دھونا، کچھ نہیں، بس اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی. تو سن کے بھی حیرت ہوتی ہے نا، کیونکہ میں نے جب دبئی میں سنا تو میرا دل بیٹھ گیا، کیونکہ میری اس کی چلتی پھرتی، وہ کلاس میں بیٹھی ہوئی اور چلتی پھرتی اور سوال جواب کرتی ہوئی، اور پھر کینیڈا چلی گئی تھی، وہاں میں ایک دفعہ گئی کیلگری میں تو وہاں بھی مجھے ملی. اتنا حوصلہ کیسے آیا؟ اتنا حوصلہ، اتنا، یعنی کہ ایک جوانی کی موت، پورے خاندان کی موت، اور جہاز کے حادثے کی، اور اتنا بڑا صبر ایمان کے بغیر نہیں آ سکتا. ایمان ایسی چیز ہے جو انسان کو بڑے سے بڑے صدمے کو برداشت کرنے کا حوصلہ دیتا ہے. اور یہ حوصلہ کیوں ضروری ہے؟ کیسے آتا ہے؟ کہ وہ چلے گئے، ہم نے بھی جانا، بس تھوڑے دن کی بات ہے، ہم بھی جا رہے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ ہے. انشاءاللہ تقدیر کے باب میں مزید آپ اس کو سمجھیں گے کہ اللہ کا فیصلہ ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا چیخنا، رونا دھونا اور کام کا زندگی کو چھوڑ کے بیٹھ جانا اور بیکاری اختیار کر لینا کیا ان سب چیزوں کو لوٹا دے گا؟ کیا بچے واپس آ جائیں گے؟ جو نقصان ہو گیا وہ واپس آ جائے گا یا کیا ہو جائے گا؟ لیکن یہ موقع ہے اجر کمانے کا. میں ان کے گھر گئی تھی، لیکن یہ کہ وہ بیٹھی ہوئی نہیں تھی، انتظامات کر رہی تھی، صاف ستھرے نیٹ کپڑے، کوئی ایسا بھی نہیں تھا کہ حلیہ بگاڑا ہوا ہو، اور ہر ایک چیز گھر کی بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، کوئی گھر میں بھی اس طرح افراتفری نہیں پھیلی ہوئی تھی. اور جو آتا تھا اس کے پاس خود اٹھ کے اس کو ویلکم کرتی تھی، مناسب جگہ پہ بٹھاتی تھی، پھر ان کے پاس بیٹھتی تھی. اپنے بچوں کو اس سے اگلے دن کے کپڑے استری کر کے لگائے تھے، ان کو کہہ رہی تھی کہ آپ وہ والا سوٹ پہن لو، وہ کپڑے لڑکوں کے، کہ کہتی تھی اب یہ تو ساتھ ساتھ ہے نا، یہ ہمیں کرنا ہے. اور حوصلہ دینے کی بھی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ ان کے پاس پہلے سے اتنا حوصلہ، ان کو کیا الفاظ کہیں ہم. اور بہت سیکھا ان سے. بہت ہی نیک گھرانہ تھا ان کے والدین کا بھی. بچپن میں چونکہ ہر وقت آنا جانا تھا، ان کے گھر میں درس ہوتا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں بہت چھوٹی تھی تو میرے والد سورت مریم کا درس دے رہے تھے ان کے گھر. وہ مجھے آج تک یاد ہے کہ سورت مریم پڑھی گئی اور پھر وہ درس دیا گیا. یہ جو گھر میں اللہ کا ذکر ہونا اور درس و تدریس اور تعلیم کا جو انتظام ہونا ہوتا ہے، اس سے
اس سے بھی بڑی خیر و برکت آتی. یہ 12 بہن بھائی تھے خود بھی, اور ان کے والدین انتہائی نیک آدمی, ڈاکٹر تھے ان کے جو والد تھے جن کے بچے فوت ہوئے, اور ہر طرح سے دین کی مدد کرنے والے اور خدمت کرنے والے. یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ گھر اور مال, انہی کے گھر میں میں بیٹھی ہوئی تھی ایک دفعہ, میں کالج میں پڑھاتی تھی, ان کے گھر میں ایک اور خاتون تھی, وہ آئی تھی یہاں پنڈی سے گئی تھی, تو ان کا بھی درس تھا, تو میں درس اٹینڈ کرنے کے لیے چلی گئی. تو درس کے بعد وہ خاتون مجھ سے پوچھتی کہ آپ کیا کرتی ہیں, تو میں نے کہا میں کالج میں پڑھاتی ہوں. تو کہتی ہیں کہ آپ یونیورسٹی میں پڑھانا چاہیں گی اسلام آباد. میں نے کہا وہاں کیا ہے؟ کہنے لگی کہ بالکل نئی یونیورسٹی بنی ہے, اسلامک یونیورسٹی. اس وقت 1 سال بمشکل ہوا تھا, اسلامک یونیورسٹی بنی ہے اور ان کو پروفیسرز کی ضرورت ہے, تو آپ کو عربی آتی ہے؟ میں نے کہا میں نے عربی سیکھی ہے, کیونکہ مجھے بہت شوق تھا, تو خود سے ہی میں نے بولنا سیکھی تھی یونیورسٹی میں. تو کہتی ہے آپ اپنا CV دیجئے اور میں جا کے بات کرتی ہوں. اور اس طرح وہ ذریعہ بنی میرے یہاں اسلام آباد آنے کا, کیونکہ میں یونیورسٹی میں آئی, پھر انٹرویو کیا, الحمدللہ یہاں میری جاب ہو گئی, تو میں اپنی فیملی کے ساتھ یہاں شفٹ ہو گئی. اس سے میں سوچتی ہوں کہ بعض اوقات ہم جب کسی بھی طرح کی قربانی کرتے ہیں تو ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کے گھر میں درس کی وجہ سے ایک خاتون مجھ سے ملی اور وہ مجھے یہاں لے آئی, ذریعہ بنی, اور پھر میں یہاں آ کر کچھ اور کاموں کے کرنے کا ذریعہ بن گئی. تو انسان ہمیشہ جب اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی برکتیں ڈالتا ہے انسان کی زندگی میں, اس کی اولاد میں, اس کے مال میں, اس کے گھر میں. لیکن ہمیں تو اپنے گھر بہت پیارے ہیں. اگر 2 لوگ آ گئے اور اگر ہم نے کوئی درس کی محفل کر لی یا کوئی, تو پھر وہ سارے ڈسٹرب ہو جائیں گے اور معلوم نہیں کیا ہوگا. تو یہ جو ذکر کے حلقات ہوتے ہیں, کس طرح ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں اور کیسی کیسی خیر وہاں سے پھوٹتی, کیسی کیسی بھلائیاں وہاں سے نکلتی, کیونکہ وہ ایک سوشلائزنگ انٹریکشن کا بھی موقع ہوتا ہے. مختلف لوگ آ کے مل کے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, ان کو نئے نئے راستے زندگی کے ملتے ہیں. تو بہرحال دنیا میں آزمائشیں تو آئیں گی, لیکن ہمارے اندر نمٹنے کا کتنا حوصلہ ہے صرف انہی کے اندر ہوتا ہے جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. پھر سورۃ البقرہ آیت 257 میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے, یخرجہم من الظلمات الی النور, وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے. تو یہ انسان کا عملی زندگی پہ اثر کیا پڑتا ہے, کیونکہ ٹاپک کیا ہے, ایمان کا انسانی زندگی پہ اثر, یعنی ہماری زندگیوں پہ کیا اثر پڑے گا, ہماری زندگیاں کیسے بہتر ہوں گی. دنیا کی زندگی, آخرت کی تو انشاءاللہ ہوگی ایمان کے ساتھ, لیکن دنیا کیسے اچھی ہوتی. بہت سے لوگوں کو اپنی دنیا کی بہت فکر ہوتی ہے, تو ان کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی, اللہ کی دوستی نصیب ہوگی. اور جب اللہ تعالیٰ کی دوستی نصیب ہوگی, اللہ کی مدد اور ساتھ نصیب ہوگا, تو انسان کو زندگی کے اندھیروں میں, غموں میں اور کنفیوژن میں اور ان ساری چیزوں میں راستے نظر آئیں گے کہ کس طرف کو جائیں, کیا کریں, روشنی ملے گی. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان اخلاق کو اسی طرح تقسیم کیا ہے جس طرح رزق تقسیم کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے اسے بھی دنیا دیتا ہے اور جسے ناپسند کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے. یعنی دنیا سب کو ملتی ہے, لیکن ایمان صرف اسے عطا کرتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے. ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے, جس کو وہ پسند کرتا ہے. تو سوچئے کیا ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں, کیا ہمیں ایمان ملا؟ وہ کب پتہ چلتا ہے؟ جب ہماری زندگی میں بہتری آتی, اور سب سے پہلے اندر, پھر اللہ تعالیٰ کی رضامندی نصیب ہوتی ہے. سورۃ التوبہ آیت 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کیا ہے جن میں نہریں جاری ہیں, ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. نیز ہمیشگی کے باغات میں پاکیزہ قیام گاہوں کا بھی وعدہ کر رکھا ہے, اور اللہ کی خوشنودی تو ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی. یہی بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی کامیابی. پھر سیدھے راستے کی طرف رہنمائی ملتی ہے. ہم اکثر کنفیوژن میں رہتے ہیں نا, پتہ نہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں, پتہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں,
اور یہ جو ڈاواں ڈول ہونا ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے انسان کچھ کام جم کے کر ہی نہیں سکتا، اور جو کام جم کے نہ کیا جائے اس میں کوالٹی نہیں آتی. جو ہاف ہارٹیڈلی کیا جائے بس وہ اکھڑا اکھڑا سا کام ہوتا ہے، اس میں خوبصورتی نہیں آتی. تو یہ کیسے دور ہو؟ اللہ پر ایمان لانے سے، اللہ پر اعتماد کرنے سے، توکل کرنے سے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. پھر دل کی آنکھوں سے انسان دیکھنے لگتا ہے، پھر اس کو نفع نقصان کے سودے پتہ چلنے لگتے ہیں کہ کیا کرنا زیادہ فائدہ مند ہے. پھر انسان صرف ظاہری آنکھوں سے فائدے نہیں دیکھتا، وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور وہ حقیقت میں یقینی طور پر پھر آخرت کی بہتری کے لیے بہتر فیصلے کرنے لگتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کے ایمان کی بدولت اللہ ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کا ہاتھ پکڑتا ہے اور ان کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے کہ میرے بندے ادھر چلو. کیونکہ ہر لمحہ آپ کو ڈیسیژن بنانے ہوتے ہیں، یا نہیں، یہ کروں یا نہ کروں، یہ کروں یا یہ کروں، یہ فائدے کا یا یہ فائدے کا. تو اس وقت انسان اپنی طرف سے بعض اوقات غلط موڑ لے لیتا ہے اگر اپنے اوپر اعتماد کرے. ہم تو موسٹلی اپنے اوپر کرتے ہیں نا، بڑے کانفیڈنٹ ہیں، سیلف ریلائنس کے اوپر بلیو کرتے ہیں عام طور پر. لیکن مومن اپنے رب پر توکل کرتا ہے اور اس سے ہر لمحہ رہنمائی چاہتا ہے. اچھا اب مجھے کیا کرنا چاہیے. پھر وہ ہر ایک سے پوچھتا نہیں پھرتا، اچھا تم مجھے بتا دو کیا کروں، تم بتا دو، تم کوئی فیصلہ کر لو. انڈیسائسو نہیں ہوتا، وہ بہت کلیئر مائنڈ ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے یہ چیز فائدے کی ہے، اور اللہ سے مدد مانگ کے سامنے وہ نفع نقصان دے کے فوراً ڈیسیژن لے لیتا ہے. اور اگر اس کا ڈیسیژن غلط بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو تھام لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے اور سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، بھٹکنے نہیں دیتا. پھر اور کیا ہوتا ہے کہ انسان کی اللہ سے امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، غموں سے نجات ملتی ہے. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. آیت کریمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جن کا ایمان ہوتا ہے وہ ایمان اور یقین کے ساتھ جب اللہ کو پکارتے ہیں تو ان کو بھی ہم غم سے نجات دے دیتے ہیں انہی کلمات کے ساتھ. پھر پاکیزہ زندگی نصیب ہوتی، دنیا میں بھی پاکیزگی نصیب ہوتی، یعنی حلال رزق نصیب ہوتا ہے، حلال ذرائع نصیب ہوتے ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم ان کو حیات طیبہ عطا کرتے ہیں، یعنی دنیا میں بھی دیتے ہیں. دنیا میں بھی نیک اعمال کا صلہ ملتا ہے انسان کو، یعنی دنیا میں بھی وہ اپنے پھل کھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے دنیا سے ہی اسے لقمہ کھلا دیا جاتا ہے، اور مومن کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو آخرت کے لیے ذخیرہ کرتا رہتا ہے، اور دنیا میں اپنی اطاعت پر اسے رزق عطا کرتا ہے. یہ بھی ایک وعدہ ہے، ٹھیک ہے. یعنی کافر کو تو صرف لقمہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے، لیکن مومن کا اصل تو آخرت میں ذخیرہ ہوتا ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کی اطاعت کی وجہ سے اس کو رزق ملتا ہے. صحیح مسلم 7268. درجوں میں بلندی. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ایمان جو ہے انسان کے درجات بلند کرتا ہے، جتنے درجے کا ایمان ہوگا اتنے ہی درجے بلند ہوں گے، ویسا ہی عمل بھی زیادہ ہوتا جائے گا. پھر انسان اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، فرما برداری آسان ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، مومن نکیل ڈالے ہوئے اونٹ کی طرح ہوتا ہے کہ اسے جہاں لے جایا جائے وہ چل پڑتا ہے. یعنی اللہ کی اطاعت میں اسے مشکل نہیں ہوتی کہ یہ کیوں کروں وہ کیوں کروں، بس اللہ کا حکم ہے کر لیتے ہیں. ایمان انسان میں عاجزی پیدا کرتا ہے. سلسلۃ الصحیحہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والے عاجزی کرنے والے اور نرم ہوتے ہیں، اس مانوس اونٹ کی طرح کہ اگر اس کو چلایا جائے تو وہ چلتا ہے، اگر اس کو پیچھے سے ہانکا جائے تو بھی چلتا ہے، اور اگر تو اسے چٹان پہ بٹھا دے تو وہ بیٹھ جاتا ہے. دو طرح کے اونٹ ہوتے ہیں نا، ایک اکڑے بگڑے ہوئے کہ انہیں جو کام کو وہ کر کے نہیں دیتے، ان کے اندر کی ایک انا ٹوٹتی نہیں کسی وقت، اور دوسرے وہ کہ وہ فلیکسیبل ہوتے ہیں، حالات کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی بات کو مسئلہ نہیں بنا لیتے. ایمان انسان کو سب انسانوں کی فکر لگا دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن کا اہل ایمان میں وہی درجہ ہوتا ہے جو سر کا جسم میں ہوتا ہے. کس کا؟ سر کا. کہاں؟ جسم میں. اب دیکھیں ہاتھ کاٹ دیا جائے تو انسان جی سکتا، سر کاٹ دیا جائے تو جی نہیں سکتا. ٹھیک ہے.
ایک مومن تمام اہل ایمان کے لیے اسی طرح تڑپتا ہے جیسے پورا جسم سر کی تکلیف کی وجہ سے تڑپتا ہے. یعنی انسان پھر دوسروں کے لیے جینے لگتا ہے, وہ صرف اپنے لیے نہیں جی سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ نہیں ہوتا جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کے پڑوسی بھوکے ہوں اس کے پہلو میں. پھر اسی طرح ایمان انسان کو اپنی صلاحیتیں اللہ کے راستے میں لگانے والا بنا دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے 802, مومن اپنی جان اور مال دونوں سے جہاد کرتا ہے. ان المؤمن یجاہد بنفسہ ومالہ, کیونکہ اس کا ایمان اس کو اپنا مال اللہ کی محبت میں خرچ کرنے کے لیے خوشی دیتا ہے, شوق دیتا ہے. یعنی وہ پھر مارے بندے بوجھ سمجھ کے نہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. اب دیکھیے جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس پہ مال خرچ کرنا کیسا لگتا ہے آپ کو؟ یعنی سب سے پہلے ہم کیا سوچتے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے سب سے پہلے اچھا اس کو کیا دیں, یہی ہوتا ہے نا. محبت کا اظہار ہم کسی مٹیریل چیز سے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اندر کا دل تو کسی کو دکھا نہیں سکتے. تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ کوئی چیز ہو, کسی چیز میں وہ ڈل جائے, وہ چیز اس کو دیں تاکہ اس کو یقین آ جائے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں, اور اس کو کوئی احسان جتا کے دیتے ہیں آپ. بلکہ اگر وہ قبول کر لے تو ہم خوش ہوتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں؟ پہلے عام دنیا کی زندگی سے مثال سمجھے نا, پھر اللہ کے راستے میں دینے کی بات سمجھے. اب آپ دیکھیں جب آپ کو اللہ سے محبت ہوگی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اللہ کے راستے میں کیسے خرچ کریں گے؟ تاوان سمجھ کے نہیں, کیا خوشی سے دیں گے. اور پھر کیا ہوگا کہ ہائے قبول ہو جائے. اور اگر آپ کو پتا چل جائے کہ قبول ہو گیا تو پھر آپ کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا. لیکن اس کو ہی یہ مزہ آ سکتا ہے جس کو اللہ سے محبت ہو. اس کو پھر آپ دیکھیے عام انسان کے لیے اللہ کے راستے میں دینا ایک بوجھ ہوتا ہے. منافقین کے لیے ایسا ہی تھا نا کہ وہ اس کو کیا سمجھتے ہیں. وہ کیا آیت ہے سورۃ توبہ میں ہے, وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. نماز بھی سستی سے پڑھتے ہیں اور مال بھی یعنی کہ ناپسندیدگی سے خرچ کرتے ہیں مصیبت سمجھ کے. اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا بوجھ لگتا ہے, تاوان لگتا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا, وہ اس کو مغرم سمجھتا ہے, تاوان, جرمانہ, فائن سمجھتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو, کہ کاش ہمیں نہ ہی دینا پڑتا. اچھا انسانی رشتوں میں بھی آپ دیکھیے کہ کس کو دینا آپ کو تاوان لگتا ہے, ہوتا ہے نا. ہاں جس کو دینا پسند نہ ہو, جس نے ہم کو کوئی تکلیف دی ہو یا جس کو, تو اس کو دینا کیا لگتا ہے کہ مجبوری ہے, دینا ہی پڑے گا. لیکن کچھ کو دینا آپ کو اچھا لگتا ہے. اب آپ خود سوچ رہے ہیں کس کو دینا اچھا لگتا ہے, کس کو دینا اچھا نہیں لگتا. یہ کسی کو بھی نہیں اچھا لگتا, ہاتھ درجہ بخیل ہے نہیں. کہیں نہ کہیں انسان کا دل ضرور کھلتا ہے, دینا چاہتا ہے وہ خوشی سے. بہرحال تو جب اللہ کی محبت ہوتی ہے, ایمان ہوتا ہے اندر, تو پھر انسان دینے سے خوش ہوتا ہے, دے کر خوش ہوتا ہے. پھر ایمان آپس کی محبت پیدا کرتا ہے, باہمی تعلقات اچھے کرتا ہے, کیونکہ المؤمن یألف ویؤلف سلسلۃ صحیحہ. مومن محبت کرتا بھی ہے اور اس سے محبت کی بھی جاتی ہے. وہ بھی محبت کرتا ہے, دوسروں سے مانوس ہوتا ہے, لوگ بھی اس سے مانوس ہوتے ہیں. اور جن لوگوں کے اندر ایمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دوسروں کے دل میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے, دوسروں کے دل میں ان کی محبت پیدا ہو جاتی. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ مریم 96, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں ضرور محبت پیدا کر دے گا. ایمان انسان کو بھولا بھالا بناتا ہے, یعنی کہ وہ دوسروں کو دھوکہ دینے والا اور چلاک اور ایسا نہیں ہوتا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, مسند احمد کی روایت ہے, ان المؤمن غر کریم, مومن بھولا بھالا اور فراخ دل ہوتا ہے لیکن سمجھدار بھی ہوتا ہے. دوسری جگہ پر آتا ہے لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين, مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. یعنی بھولا بھالا کا مطلب بے وقوف نہیں کہ دھوکہ کھاتا رہے. شیطان کی چالوں سے انسان محفوظ رہتا ہے. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون, سورۃ النحل 99. شیطان کا ان لوگوں پہ بس نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک مومن اپنے شیطانوں کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے ایک آدمی سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے.
کتنی مزے کی حدیث ہے، سلسلۃ الصحیحہ 3586. ٹھیک ہے، ان المؤمن لیمضی شیاطینہ کما یمضی احدکم بعیرہ فی السفر. یعنی مومن اپنے شیطان کو تھکا دیتا ہے. وہ کبھی ادھر سے آتا ہے ادھر بھی نہیں بات بنتی، ادھر سے آتا ہے ادھر سے بھی نہیں بنتی، آگے سے پیچھے سے، وہ ہر وقت محنت کر رہا ہے اور اس کا کوئی وار چل ہی نہیں رہا. ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس کو راستہ نہیں دیتے، کہیں سے بھی حملہ آور نہیں ہو پاتا. تو یہ ایمان ہی کا مضبوط قلعہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ جیسے دوائی شافی میں آپ نے پڑھا تھا نا، جو ابن القیم نے مثال دی تھی کہ جو مضبوط اندر قلعہ ہوتا ہے، جو محفوظ دل ہوتا ہے ایمان والا، تو شیطان کے تیر آ کے اس میں بھسم ہو جاتے ہیں. یعنی وہ پھینکتا ہے تیر لیکن وہ اندر آ کے لگتے نہیں بلکہ باہر سے ہی ان کا توڑ ہو جاتا ہے. پھر ایمان آپس میں خیر و بھلائی کا جذبہ پیدا کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن والمؤمن اخو المؤمن یکف علیہ ضیعتہ ویحوطہ من ورائہ. سنن نبی داؤد. مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا دفاع کرتا ہے. اور جو چوری کرتا ہے وہ اس کا ایمان نکل جاتا ہے. یعنی مومن تو مومن کے سامان کا دفاع کرتا ہے. ابھی جو عمرے پر ایک خاتون گئی تھی لاڑکانہ سے، جو سلائی کر کے کئی سال سے انہوں نے پیسے جمع کیے اور پھر عمرے پہ جانے کے لیے اپنا ٹکٹ اور انتظام کیا. حرم میں بیٹھی ہوئی تھی اور کوئی خاتون اپنا پرس بھول گئی اور اس میں ہزاروں درہم تھے، اور یہ وہاں پر صرف اس لیے بیٹھی رہی کہ اب اگر یہ اٹھی یہاں سے تو یہ پرس کوئی اٹھا نہ لے. حتیٰ کہ ان کا پھر فون آیا اور وہ انہوں نے اٹینڈ کر کے بتایا کہ پرس یہیں پر ہے، اور پھر انہوں نے اس کی حفاظت کا انعام دینا چاہے وہ بھی انہوں نے قبول نہیں کیا. تو کتنی بڑی بات ہے کہ ایک شخص ضرورت مند بھی ہو لیکن وہ صرف اللہ کی خاطر ایک ایسے اجنبی شخص کے سامان کی حفاظت کرے کہ جس سے اس کو کچھ لینے کا لالچ نہیں. تو کیا اللہ ان کو دے گا نہیں؟ جس رب کے لیے انہوں نے کیا وہ رب سب سے بہترین بدلہ دینے والا ہے، وہ بندوں سے بھی زیادہ انعام دینے والا ہے. جب بندے کو یہ یقین ہو جاتا ہے نا کہ مجھے میرا رب دینے والا ہے، تو پھر اس کے اندر سے بندوں سے لینے کا لالچ نکل جاتا ہے. تو جب لالچ نکل جاتا ہے نا، توقعات نکل جاتی، تو دل چین میں آ جاتا ہے. جلن کڑن کب ہوتی ہے؟ کس نے میرے ساتھ یہ کیوں نہیں کیا؟ میں اس سے توقع رکھ رہا تھا کہ میرے ساتھ فلاں بھلا کرے گا اور اس نے کیا نہیں. پھر وہ پریشانیاں بنتی ہیں. تو جس معاشرے کے اندر ایمان ہو وہاں چوریوں کا سوال ہی کہاں پیدا. کچھ عرصہ پہلے تک بھی مجھے یاد ہے کہ سعودی عرب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب اذان ہوتی تھی حرم میں تو لوگ سونے تک کی دکانوں پہ صرف کپڑا لٹکا کے نماز پڑھنے چلے جاتے تھے، اور باقی سامان تو ایسے ہی وہ کپڑے بیچ رہے ہیں یا کوئی اور چیزیں بیچ رہے ہیں، جوتے بیچ رہے ہیں، تو ان کے اوپر بس چادر ڈالی اور نماز کے لیے چلے گئے، اور کوئی بندہ نہیں وہاں. ایسے ہی پڑی ہیں دکانیں اور لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں. میں خود ایک جگہ پر یونیورسٹی کے قریب رہتی تھی، اور بلیو می جتنا عرصہ میں اس اپارٹمنٹ میں رہی کبھی بھی لاک نہیں کیا، کنڈی بھی نہیں لگائی، ایسے ہی دروازہ بند کر کے نکل جاتے تھے. کون کرے بند؟ یہ اپنا ذاتی تجربہ بتا رہی ہوں. میں پوری بلڈنگ تھی، بلڈنگ میں کئی گھر تھے، لیکن جب ہم شروع میں گئے تو ہم نے کہا چابی کی طرح لاک کریں، یہ کہ انہوں نے کہا یہاں کوئی نہیں آتا، کچھ نہیں ہوتا، آپ بے فکر رہیں. تو یہ تو اتنے 100 سال بعد حرم کی برکت ہے. لیکن خراب لوگ بھی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، مگر یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں جب ایمان دل میں آتا ہے تو ہی یہ خرابیاں دور ہوتی ہیں. آپ کتنی بھی پولیس مقرر کر لیں، آپ کتنے بھی قانون بنا لیں، جب تک اندر سے نگران نہیں اٹھتا تو پوری طرح خرابیاں ختم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، انسان ہے، کمزور ہے، بھول جاتے، شیطان حاوی ہوتا ہے، اس لیے یہ سارے انتظام بھی کرنے چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پہرا دیتے تھے، گشت کرتے تھے. بعض اوقات مدینہ سے باہر سے چور آ جاتے تھے، آپ نے بعض روایات میں پڑھا ہوگا. پھر ایمان انسان کو گناہوں سے بھی بچاتا ہے. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مومن اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور ڈرتا کہ کہیں پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے. یعنی وہ گناہوں سے اس طرح ڈرتا ہے. پھر ایمان انسان کو غیرت مند بناتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، المؤمن یغار المؤمن یغار المؤمن یغار. مومن غیرت مند ہوتا ہے، مومن غیرت مند ہوتا ہے، مومن غیرت مند ہوتا ہے. 3 دفعہ آپ نے یہ بات فرمائی. ایمان انسان کو امین بناتا ہے. فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں مومن کا دل خیانت نہیں کر سکتا: عمل میں اخلاص، حکمرانوں کے لیے خیرخواہی، اور جماعت کو لازم پکڑنا. ایمان نصیحت قبول کرنے والا بناتا ہے. سلسلۃ صحیح میں حدیث ہے، ان المؤمن
خلق مفتنن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا ہے، توبہ کرنے اور بھولنے والا ہوتا ہے. جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کر لیتا ہے. اذا ذکر ذکر، سنتا ہے، یعنی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. ہر وقت صرف اپنا دفاع ہی نہیں کرتا بلکہ بات سنتا بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا بھی عجیب معاملہ ہے، اس کے ہر حال میں خیر ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں. کون سی بلا؟ یہ بہت مشہور حدیث ہے، لیکن اس وقت میں نے اس کو صرف اس لیے یہاں آپ کے سامنے کوٹ کیا تاکہ آپ اس کو ایمان اور عقیدے کے ساتھ ریلیٹ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا بھی عجیب معاملہ ہے کہ اس کے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں. اگر اسے کوئی نعمت پہنچی تو وہ شکر کرتا ہے اور اس میں بھی اس کے لیے ثواب ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اس میں بھی اس کے لیے ثواب ہے. دونوں ہاتھوں سے کماتا ہے. سچی اگر کسی دنیا میں کسی کا بزنس ہو، وہ خوب فلرش کرے، ہر انویسٹمنٹ میں فائدہ ہی فائدہ، فائدہ ہی فائدہ، کمائے جا رہا ہے. کتنا بڑا موقع اللہ نے ہم کو دیا. ہم دو حالتوں میں سے ایک حال میں ہر وقت ہوتے ہیں، یا ہمارے دل کا حال اچھا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر اچھا ہے، خوشی محسوس کر رہے ہیں تو شکر کرتے جائیں. کسی انسان سے خوشی ملی شکر کریں، کچھ کھا کے ملی ہے، کچھ دے کے ملی ہے، کچھ بھی. اور اگر نہیں ملی تو صبر کرتے جائیں، صبر کرتے جائیں. دونوں ہاتھوں سے کمائیں. اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں. یہ اصل بات ہے نا کہ جو اس حدیث کی خوبصورتی ہے کہ اور یہ مومن کے سوا وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ ایمان کی علامت ہے کہ چھوٹی سی نعمت پر بھی شکر گزاری. الحمدللہ الحمدللہ مجھے یہ ملا، یعنی وہ ہر وقت یہ سوچتا مجھے کیا ملا. وہ نعمتوں کو پہچاننے والا ہوتا ہے، ان کی قدردانی کرنے والا ہوتا ہے، ان کا شکر گزار ہوتا ہے. اور اسی طرح جب تکلیف آئے تو اس پر اپنے آپ کو نہیں گنوا دیتا غم میں، بلکہ صبر کر کے اجر کماتا ہے. اور فرمایا یہ چیز مومن کے سوا کسی کو نہیں ملتی. اگر ہمیں نہیں ملی ہوئی تو فکر کرنی چاہیے کہ ایمان میں خرابی ہے، کہیں کمزوری ہے، اسے دور کریں. اچھا، شکر سے دل میں ایک عجب طرح کی خوشی آتی، اور صبر سے بھی ایک اور طرح کا سکون آتا ہے. اور اس کی لذت وہی پا سکتا جو اللہ کو پہچانتا ہو، جس کے اندر اللہ کی معرفت ہو. کیونکہ اس بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے، تو کسی اور کے آگے اتنا سچا ہونے کی ضرورت بھی کیا ہے. آپ دیکھیں، ہم اپنا جائزہ لے کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کے آگے سچا ہونے کی اتنی بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ ہر طرح ان کو تسلیاں دلاتے رہتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک انسان ہیں. لیکن کیا ہم اتنی کوشش اللہ کے سامنے بھی سچا ہونے کی کرتے ہیں؟ ہماری ایفرٹس کا جو محور ہے نا، جو کوششوں یا انرجی کا جو استعمال ہے، وہ جدھر ہونا چاہیے اس کی نسبت دوسری طرف زیادہ ہے، جہاں سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے. ایمان کے نتیجے میں انسان کے کھانے پینے کے معاملات میں فرق ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنت میں پیتا ہے، کافر 7 آنتوں میں پیتا ہے. صحیح مسلم. ٹھیک ہے. والکافر یشرب فی 7 امعاء. آنت انٹسٹائن، یعنی مومن تھوڑا سا بھی کھا کے سیٹسفائی ہو جاتا ہے. اگر اس کو ایک کھانا بھی مل جائے، ایک چیز بھی مل جائے تو وہ راضی. لیکن اس کو 7 کورس میل کی ضرورت نہیں، شوق نہیں. ٹھیک ہے، بھوک چھوڑ کے کھاتا ہے. پھر ایمان کے نتیجے میں گفتگو میں فرق ہو جاتا ہے، انسان کے الفاظ کا چناؤ فرق ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، مومن لان تان کرنے والا، فحش گو اور بےہودہ گو نہیں ہوتا. لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش البذیء. مومن کے لیے دنیا اور آخرت میں خوش خبریاں، گڈ نیوز. الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. اچھا، خوشخبری کس سینس میں خوشخبری؟ اب بعضوں کو تکلیف کی خبر ہوتی ہے تو وہ کیا خوشخبری؟ کیسے؟ وہ مومن اس وقت سوچتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے اجر کا ایک اور موقع دے دیا. وہ اس کو بھی اپنے لیے برا نہیں سمجھتا، صبر کرتا ہے اور اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے دعا کرتا ہے
لیکن وہ اس کے اندر بھی کوئی خیر کا پہلو ڈھونڈ لیتا ہے. وہ کہتا ہے ہر حال میں خیر ہے اللہ کے ہر فیصلے میں. اس سے بھی ایک خاص سکون ملتا ہے. یعنی تکلیف کے وقت جو صبر کرتا ہے, کنٹرول کر لیتا ہے, اور اس کے اندر خیر کا پہلو تلاش کرتا ہے کہ اس میں بھی خیر ہوگی. مومن کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. 5 انگلیاں گھی میں, فائدے ہی فائدے. ایک دفعہ کسی کی تعریف ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا تلک بشرا عاجلہ, یہ مومن کو جلد ملنے والی خوشخبری ہے. اور ایمان نہ ہونے کا دنیا میں تو نقصان ہے ہی کہ انسان کی سفرنگز, کی اینڈلیس سفرنگز ہیں, کیونکہ سوچ کا فرق ہوتا ہے نا, انسان کا نقطہ نظر فرق ہوتا ہے دنیا کو دیکھنے کا. اور حسرتیں وہ تو اپنی جگہ, لیکن جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی سزا. اب آپ دیکھیے کہ جسے پہلے صحابہ کرام کی بات کی تھی, چند ایک نام ہیں جو اہل ایمان کے ہیں, ان کی زندگیوں کو خاص طور پر اپنے سامنے رکھیے کہ ایمان نے انہیں کیسے فائدہ دیا. ابراہیم علیہ السلام, کچھ یاد آیا؟ آزمائشیں یاد آئی؟ دنیا میں کیا ملا؟ کتنے فائدے اگر دنیا میں ان کے دیکھے جائیں. اگر ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں ایک طرف لکھیں اور جو فائدے ان کو ملے وہ دوسری طرف لکھیں. بالکل آزمائشیں تو ختم ہو گئی لیکن فائدوں کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے. اللہ کی دوستی کا شرف نصیب ہوا, آگ ٹھنڈی ہو گئی ان پر. آسیہ علیہ السلام خاتون کی مثال. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فرعون نے اپنی بیوی کے 2 ہاتھوں اور 2 پاؤں کے لیے 4 میخیں گاڑی, ٹھوک دیے ہاتھ. جب وہ فرعونی ان سے جدا ہوتے تو فرشتے اس پہ سایہ کر لیتے. اس بیوی نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. تو اللہ تعالی نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا کر انہیں دکھایا, یعنی دنیا میں ہی خوشخبری دے دی کہ یہ تمہارا گھر ہوگا. جیسے حضرت خدیجہ کو دنیا میں موتیوں کے محل کی خوشخبری دی گئی تھی, اسی طرح حضرت آسیہ کو بھی ان کو جھلک دکھا دی گئی کہ آج تم پر یہ تکلیف ہے, اللہ نے تمہارے لیے یہ انجام رکھا ہے, تمہاری دعا سن لی گئی. بلال رضی اللہ عنہ, ہم سب کے دلوں میں کتنی محبت حضرت بلال کے لیے, حالانکہ ان کا رنگ, ان کا نسب, ان کا مال, ان کے یعنی کہ دنیاوی اعتبار سے کیا سٹیٹس تھا ان کا, لیکن اس کے باوجود اتنی محبت. آج بڑے بڑے لوگ اپنے بچوں کے نام بلال رکھ کے خوش ہوتے ہیں. کس وجہ سے یہ محبت ہے ہمارے دلوں میں ان کی؟ ان کے ایمان کی وجہ سے, ان کی قربانیوں کی وجہ سے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے بہت محبت کرتے, حضرت ابو بکر سے بہت محبت کرتے. وہ مومن لڑکا جسے بادشاہ نے جادو سیکھنے پہ لگایا لیکن وہ مسلمان ہو گیا, تو بادشاہ نے جب اسے مروانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کس طرح مدد کی, اور لڑکا ہر بار بچ جاتا. آخر اس لڑکے نے بادشاہ سے کیا کہا, تم مجھے قتل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اس طرح نہ کرو جیسے میں تمہیں کہوں, کہ سب لوگوں کو اکٹھا کرو ایک میدان میں اور مجھے سولی کے تختے پہ لٹکاؤ, پھر میرے ترکش سے ایک تیر کو پکڑو اور اس تیر کو کمان کے حلے میں رکھو اور پھر کہو اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے, پھر مجھے تیر مارو, اس طرح تم مجھے قتل کر سکتے. پھر بادشاہ نے اسی طرح کیا تو وہ تیر لڑکے کی کن پٹی پہ جا لگا, تو لڑکا اپنے ہاتھ تیر رکھنے والی جگہ پر رکھا اور مر گیا. سب لوگوں نے کیا کہا, ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے, آمنا برب الغلام, ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے, ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے. اس طرح اس کی موت سب کے ایمان کا ذریعہ بن گئی. تو کچھ لوگوں کی زندگیاں تو کیا, ان کی موت بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتی. تو جو لوگ اس لڑکے پہ ایمان لائے, بادشاہ نے انہیں سزا دینے کے لیے کیا کیا, خندقیں کھدوائیں. بہت بڑی ایندھن والی آگ, النار ذات الوقود, جب اس کے کنارے پہ بیٹھے تھے اور دیکھ رہے تھے, اور جو بھی ایمان لایا ان سب کو اس نے اس میں پھینک دیا. پھر بچے کے ساتھ وہ عورت کود گئی کیونکہ بچے نے کہا کہ ماں صبر کرو کیونکہ تم حق پر ہو. اس کے بعد بادشاہ کو کہا گیا کہ جس کا تمہیں ڈر تھا کہ لوگ ایمان لے آئیں گے تو بات ہو گئی. تو بہرحال ایمان کی وجہ سے لوگوں پر آزمائشیں بھی آئیں, لیکن آزمائشوں کے باوجود انہیں کامیابی نصیب ہوئی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے کہ کس طرح لوگوں نے اتنا تنگ کر دیا کہ انہیں ہجرت کرنی پڑی. ہجرت کا سفر بھی مشکل تھا, لیکن کیا ہوا,
الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان لازماً اور یقینی طور پر انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے. جی آپ بہت اچھا انہوں نے مشورہ دیا کہ صرف اس سے نہیں سمجھ آئے گی کہ کتنے پوائنٹ آپ کو ملیں گے. ذرا یہ جتنی سچویشن بتائی ہیں نا ان کو سامنے رکھ کے اپنی محبت کا اور اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ان جگہوں پر ہم ہوتے تو کیا کرتے یا ہم کیا کرتے ہیں. کسی غم والے موقع پہ کیا کرتے ہیں اور کسی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے پہ, اور جتنی بھی یہ چیزیں سب کو آپ جائزہ لے کر دیکھیں, پھر خود کو نمبر دیں. ٹھیک ہے, چلیے ایمان کی شاخیں. ایمان کی 60 سے زائد شاخیں, ٹھیک ہے, جن سے مراد اعمال ہی ہیں. یہ جملہ انڈر لائن کر لیجیے, بہت اہم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الایمان بدع و60 شعبہ والحیاء من الایمان. ایمان کی 60 سے زائد شاخیں اور حیا بھی ایمان میں سے ہے. اب یہ شاخیں جو ہیں ایمان کی شاخیں, چند ایک حدیثیں آپ کو سنا دیتی ہوں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ایمان کی شاخیں جو ہیں ان سے کیا مراد ہے. ایمان کی سب سے اونچی شاخ لا الہ الا اللہ ہے. ٹھیک ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے الایمان بدع و70 او بدع و60 شعبہ. ایک روایت میں 60 آتا ہے, ایک میں 70 آتا ہے. فافضلها قول لا الہ الا اللہ. ایمان کی 70 یا 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے. کم گفتگو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور عجز ایمان کے 2 شعبے. ٹھیک ہے, یہ ایمان کے 2 شعبے ہیں, 2 شاخیں, برانچز ہیں. فرعها, عجز سے مراد دل کا عجز نہیں, زبان کا عجز ہے. العی کا لفظ استعمال ہوا ہے, العی عین یا, اور اس سے مراد قلیل گفتگو ہے, یعنی بہت باتونی ہونا. ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے نا قیل و قال سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں. وکثرت السؤال. حدیث کی مختلف جو شروحات ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ان چیزوں میں چپ رہنا جس میں گناہ ہو. انسان کا گفتگو کرتے وقت حیرت میں پڑ جانا, غور و فکر کرنا کہ اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل ہو. بے مقصد چیز کے بارے میں کلام سے رک جانا, بے مقصد باتیں چھوڑ دینا, اور نامناسب کلام سے خاموش رہنا. انسان کا اس طرح رہنا کہ بولے کم اور سنے زیادہ. ابو حاتم کہتے ہیں کہ انسان کے 2 کان اور 1 زبان ہے. انسان کو کہنے سے زیادہ سننا چاہیے. سادگی بھی ایمان کا حصہ. ان البذاذۃ من الایمان. سنن نبی داؤد کی روایت ہے. گزرے وقت کی اچھائی یاد رکھنا. سلسلۃ صحیحہ کی حدیث ہے ان حسن العہد من الایمان. گزرا ہوا اچھا وقت یاد رکھنا ایمان میں سے ہے. جیسے ہوتا ہے نا اکثر دوست بیٹھتے ہیں اور پرانی باتیں یاد کرتے ہیں, یا رشتہ دار یا بچپن کی یا کسی کا بھی کوئی احسان ماضی کا ہو تو اس کا ذکر کرنا, اس کا احسان یاد کرنا, یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. اچھا, ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں, ہم دوسروں کی کیا یاد رکھتے ہیں؟ اذیت دینے والی باتیں, چاہے شوہر بیوی ہوں, چاہے دوست ہوں, چاہے رشتہ دار ہوں. اچھا, اس کے نتیجے میں کیا ہر وقت اندر نفرت کے طوفان اٹھے رہتے ہیں اور انسان وہی باتیں کرتا ہے اور اسی کے گرد گھومتا رہتا ہے, تو اس سے باہر نہیں نکل پاتا. صبر ایمان میں سے. الصبر نصف الایمان. صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے اسباغ الوضوء شطر الایمان. صحیح ابن حبان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی طرح وضو کرنا ایمان کا حصہ ہے. الطہور شطر الایمان. طہارت نصف ایمان کے برابر ہے. نکاح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے, لہذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے. سب سے ادنا شاخ تکلیف دہ چیز راستے سے دور کرنا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس سب سے ادنا ایمان پر بھی عمل کر کے ایک شخص جنت میں مزے کر رہا تھا کہ اس نے مسلمانوں کے راستے سے ایک شاخ کو ہٹا دیا تھا, درخت کی شاخ کاٹ دی تھی جو لوگوں کو گزرتے ہوئے تکلیف دے رہی تھی. امام بخاری نے کچھ حدیثوں کے ایمان کی شاخوں میں ذکر کیا. اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سب سے زیادہ اپنے دل میں رکھنا, کفر میں لوٹنا سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہونا, ليلۃ القدر میں قیام, جہاد, یہ سب ایمان کے حصے انہوں نے بتایا. قیام رمضان,
رمضان کے روزے، جنازے کے پیچھے جانا، اور اسی طرح خمس کی ادائیگی، یہ سب چیزیں انہوں نے بخاری میں ایمان کے حصوں میں شامل کی ہیں۔ ایک کتاب ہے بیہقی کی شعب الایمان، ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے ان تمام چیزوں کو گن کے جنہیں ایمان کی شاخیں کہا جاتا ہے وہ بیان کیا ہے۔ وہ ساری یہاں پر موجود ہیں، اگر میں بورڈ پہ لگوا دوں تو آپ لوگ خود بھی دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ میں ان کو مختصراً آپ کے سامنے رکھوں گی۔ انہوں نے 78، کیونکہ حدیث میں آتا نا کہ 70 سے اوپر ہیں، تو انہوں نے 78 لکھی، ٹھیک ہے، تو جس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان، رسولوں پر، فرشتوں پر، قرآن مجید اور ساری کتابوں پر، اچھی بری تقدیر پر، یوم آخرت پر، موت کے بعد جی اٹھنے پر، قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد لوگوں کے جمع کرنے پر، اس بات پر ایمان کے مومنین کا ٹھکانہ جنت اور کافروں کا جہنم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی محبت کے واجب ہونے کا، اللہ تعالیٰ کے خوف کے واجب ہونے پر ایمان، امید لگانے کے واجب ہونے پر ایمان، توکل کے واجب ہونے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واجب ہونے پر ایمان، آپ کی تعظیم اور عظمت کے واجب ہونے پر ایمان، انسان اپنے دین کے لیے اتنا حریص ہو کہ جہنم میں پھینکا جانا دین کو ترک کرنے سے بہتر سمجھے، علم حاصل کرنا اور علم اور علماء کی فضیلت ایمان کی شاخ ہے، مفید علم کو آگے پھیلانا، قرآن مجید کی تعظیم کرنا، اس کو سیکھنے اور سکھانے کے ساتھ اس کے حدود اور احکام کو حفظ کرنا، اس کے حلال و حرام کو جاننا اور اہل قرآن کی تعظیم کرنا، طہارتیں، 5 نمازیں، زکوٰۃ، روزہ، اعتکاف، حج، جہاد، اللہ کے راستے میں پہرا دینا، دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو کر ڈٹ جانا اور فرار نہ ہونا، مال غنیمت میں سے 5واں حصہ فوجیوں کے امام یا عامل کو دینا، اللہ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے غلام آزاد کرنا، وہ کفارات جو واجب ہیں ان کو ادا کرنا، معاہدوں کو پورا کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا اور ان کے شکر کرنے کو واجب سمجھنا، انسان کو جس کی ضرورت نہیں اس سے زبان کو محفوظ رکھنا، امانتوں اور ان کی ادائیگی کو واجب سمجھنا، انسان کو قتل کرنے اور اس پر زیادتی کی حرمت، شرمگاہوں کی حرمت، ان کی عصمت کو واجب سمجھنا، اپنے ہاتھوں کو مالوں سے روکے رکھنا، چوری سے بچنا، کھانے پینے میں ورع اور تقوی کا واجب ہونا، لباس اور طرز لباس میں حرام سے بچنا، وہ برتن جو شریعت کے منافی ہوں ان سے بچنا، شریعت کے خلاف کھیلوں اور غافل کرنے والے کاموں کی حرمت کو ملحوظ رکھنا، خرچ کرنے میں میانہ روی اور باطل طریقے سے مال کھانے کو حرام سمجھنا، بغض اور کینہ چھوڑنا، لوگوں کی عزتوں میں واقع ہونے کی حرمت یعنی غیبت وغیرہ سے، عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا اور ریاکاری سے بچنا، نیکی پر خوش ہونا، برائی پر رنجیدہ ہونا، ہر گناہ کا علاج توبہ سے کرنا، قربانی اور امانتوں کا واجب ہونا، حکمرانوں کی اطاعت کرنا، سلف صالحین کی جماعت جس عقیدے پر ہے اس کو مضبوطی سے تھامنا، لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنا، امر بالمعروف اور برائی سے روکنا، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا، حیا، والدین سے نیکی کرنا، صلہ رحمی کرنا، اچھا اخلاق، غلاموں سے حسن سلوک، مالک کے حقوق جو غلاموں پر ہیں ان کو ملحوظ رکھنا، اولاد اور گھر والوں کے حقوق دینا، اہل دین سے قریب ہونا، ان سے محبت کرنا، ان سے سلام کو عام کرنا، سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، اہل قبلہ میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں ان کا جنازہ پڑھنا، چھینک کا جواب دینا، کفار اور فساد کرنے والوں سے عداوت رکھنا، پڑوسی کی عزت کرنا، مہمان کی عزت کرنا، گناہگاروں پر پردہ پوشی کرنا، مصائب پر صبر کرنا، اور وہ لذت اور شہوت جس کی طرف نفس کھچ کر لے جائے اس سے صبر کرنا، یعنی اپنے نفس کی شہوات پر صبر، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا، بیوی کے متعلق غیرت رکھنا، لغو سے اعراض کرنا، سخاوت اور فیاضی، چھوٹوں پر رحم، بڑوں کی عزت، آپس میں اصلاح کرنا یعنی اصلاح ذات البین، لڑائی جھگڑا چھوڑ کے، آدمی کو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے کرتا ہے، اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ سب ایمان کی شاخیں ہیں۔ پوری کتاب ہے اس پر، آئی ہوپ کہ لائبریری میں ہوگی، اگر ہے تو زیارت کر لیجئے، اس میں انہوں نے ان سب باتوں کے دلائل بھی دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال خلاصہ کیا ہے آج کی ساری گفتگو کا؟ کیا خلاصہ ہے؟ ایمان عمل کا نام ہے، ایمان ایسا بیج ہے جس سے لازماً شجرہ طیبہ نکلتا ہے، جس کے آگے پھر پھل آتے ہیں، تو وہ نفع در نفع سودا ہے، وہ صرف ایک ڈیڈ چیز نہیں، کوئی پتھر نہیں جو دل میں آپ نے رکھ لیا اور ختم بات، وے آف لائف ہے۔ یس، ایکچولی خلاصہ یہ کہ انسان ہر چیز بس اللہ کے لیے کرے، کیونکہ اللہ نے پیدا ہی ہمیں اس لیے کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ میرے سامنے مسلسل پتہ کیا ایک پکچر آ رہی ہے جب سے میں پڑھا رہی ہوں، ایک ہیوج ٹری ہے، بہت بڑا درخت ہے جس کی بہت ساری شاخیں ہیں اور اس کی مضبوط سی جڑ ہے، اتنی واضح تصویر ہے میرے سامنے اس کی کہ جو ہی میں ایمان بولتی ہوں تو میرے سامنے وہ آ جاتا ہے کہ ایک عمدہ بیج تھا جس کی جڑیں بھی خوب مضبوط ہوئی اور جس کی بے پناہ شاخیں نکلی، یعنی اتنی خیر زندگی میں پھلی پھولی پھوٹی
کہ وہ پھر ایک بیج نہیں رہا. یعنی ایمان ایسی کوئی چیز نہیں کہ جو آپ نے کہیں رکھ دی تو بس وہ اتنی رہی. وہ بڑھے گا، پھلے گا، پھولے گا، اس کی شاخیں بلند ہوں گی اور وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا، دور دور تک اس کی خیر جائے گی. اس کو میرے ذہن میں ایک اور چیز پیاری، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ سمجھے کہ یہ دو بورڈز ہیں نا، تو ادھر آپ مومن کی صفات لکھ سکتے ہیں اور ادھر کافر. اب آپ دیکھیے کہ مثلا ایک مومن ہے تو اس کے اندر کیا 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 چیزیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر میرا شمار کہاں ہوتا ہے؟ صرف ناموں کا فرق ہے تو صرف نام کے فرق سے تو بات نہیں بنے گی جب تک یہ صفات اندر نہیں آئیں گی. تو کون سی صفات چاہیے؟ اور صرف صفات پہ کام نہیں کر سکتے ہم. یاد رکھیے ہمیں اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی ہوگی. ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ صرف شاخوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور نیچے درخت کی جڑ جو ہے اس کو دیکھتے ہی نہیں. تو کون سی چیزیں ہیں جو اس درخت کو پھلنے پھولنے میں مدد دیتی؟ ماحول دیتا ہے، روشنی دیتی ہے، پانی دیتا ہے اور فرٹیلائزر. اور ایک پودے کو آپ دیکھیے کہ کیا کیا چیزیں بڑھنے میں مدد دیتی ہیں اور کن چیزوں سے پودا مرجھا جاتا ہے. تو ایمان بھی اسی طرح ہی ہے. ہر وقت ذکر کریں تو یہ بھی پھل دینے والی بات ہے، اور اچھی بات فائدہ پہنچائیں کسی کو تو وہ بھی اس میں آ جاتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور اے پیغمبر تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں رہو. اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی. اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے، بلند و برتر ہے.